اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ میں ہوں امام رضا ایڈوکیٹ المعروف آغا امام رضا ایڈوکیٹ، اور آپ لوگوں سے التماس ہے کہ میرے چینل کو آپ لوگ لائک کریں، سبسکرائب کریں اور بیل آئیکن کے بٹن کو پریس کرنا نہ بھولیں۔ موضوع تھا پولیس کی تفتیش اور وکیل، اس حوالے سے قسط نمبر 8 وہ پیش کرنے کی جسارت کر رہا ہوں۔ جیسا کہ پہلی قسط میں نے آپ لوگوں کے سامنے گوش گزار کیا تھا کہ پولیس جب تفتیش کرتی ہے تو وہ بنیادی طور سے ضابطۂ فوجداری 1898، پولیس رولز 1934 اور اس کے ساتھ جو ہے بعد میں پروملگیٹڈ ہوا پولیس آرڈر 2002، ان تین کو جو ہے وہ اپنے سامنے رکھتی ہے، اور وہ ان تین ضابطۂ آئے یا جو قوانین ہیں اس کی وہ پابند ہوتی ہے۔ تو اس حوالے سے جو ہے آج جو ہے تھوڑا سا ہم ذکر کریں گے پہلے پولیس آرڈر 2002، جو کہ تفتیش سے وہ ہم آرٹیکلز کا ذکر کریں گے، ان آرٹیکلز کا، ان شقہائے، ان دفعات کا جو کہ پولیس آرڈر میں آرٹیکلز کہلاتے ہیں اور جو کہ متعلق ہیں پولیس تفتیش سے۔ اور یہ بھی میں آپ کے گوش گزار کر دوں کہ پولیس آرڈر 2002 کا مطلب یہ تھا، اور اس کا مقصد اس کی تدوین کرنے کا یہ تھا کہ پولیس آرڈر کو، پولیس کے محکمے کو، پولیس کے ڈپارٹمنٹ کو جو ہے وہ پاکستان کے آئین اور قانون سے زیادہ سے زیادہ ہم آہنگ کیا جائے، اور اسے جمہوری آدرشوں کا جو ہے وہ خوگر کیا جائے، اور اسے جو ہے وہ ڈیموکریٹک اسلوب سے قریب تر کر دیا جائے، اور اس کا بنیادی فنکشن یہ ہو کہ وہ عوام کی خدمت کر سکے۔ تو اس میں پولیس کے کردار کو بھی ری ڈیفائن کیا گیا ہے پولیس آرڈر 2002۔ اس میں جو آج جو ہم ذکر کریں گے جو کہ تفتیش سے ریلیونٹ آرٹیکلز ہیں، وہ ہے آرٹیکل 4 سب آرٹیکل 1 کلاز آئی سے لے کر آرٹیکل 37 تک۔ اس میں جو ہے وہ بنیادی طور سے جو پولیس کو اختیار دیا گیا ہے وہ یہ دیا گیا ہے کہ پولیس جو ہے وہ ملزم کو، جس نے جرم کیا ہو، اس کو پکڑ کر جو ہے انصاف کے کٹہرے تک لائے، اور اس میں علاوہ اس کو پولیس کو اختیار دیا گیا ہے کہ وہ جہاں پر نشہ آور اشیاء فروخت ہو رہی ہوں، الکولک جو سبسٹنسز ہیں ان کی جو ہے وہ سیلنگ ہو رہی ہو، یا کوئی اسلحہ وغیرہ کہیں پر جو ہے وہ ڈمپ کیا گیا ہو غیر قانونی طور پر، تو وہاں پر پولیس کو اختیار دیا گیا ہے کہ وہ میجسٹریٹ صاحب سے بغیر کسی سرچ وارنٹ کے ڈائریکٹ وہ جو ہے وہاں پر ایکسس کرے گا اور وہاں سے وہ چیزوں کو برآمد کر سکے گا۔ اس کے علاوہ یہ ہے کہ پولیس کو آرگنائز کرنے کے لیے پولیس آرگنائزیشن کو جو ہے وہ ریکنسٹرکٹ کیا گیا ہے، اور اس میں 18 برانچز جو ہیں وہ تشکیل دی گئی ہیں، جن میں تفتیش کا ہے، جس میں جو ہے ان کی انٹیلیجنس ہے، جس میں ان کے واچ اینڈ وارڈ ہیں وغیرہ وغیرہ۔ اسی طریقے سے اب آگے ہم بڑھتے ہیں اسی پولیس آرڈر کے تحت۔ اس میں یہ ہے کہ یہ بتایا گیا ہے کہ جو ڈسٹرکٹ کا جو سربراہ ہے، پولیس کا جو ہیڈ ہوتا ہے، وہ یقیناً ڈسٹرکٹ پولیس آفیسر ڈی پی او کہلاتا ہے، اور ڈی پی او کو پابند کیا گیا ہے کہ وہ تفتیش کے عمل میں جو ہے وہ کسی قسم کی مداخلت نہ کر سکے۔ ہاں، اس میں یہ رکھا گیا ہے کہ البتہ جو تفتیش کا ہیڈ ہوگا، وہ جو ہے ضلع میں تفتیش کا ہیڈ، وہ اپنی جو بھی تفتیش آئے ہوں گی اس کی جو ہے وہ رپورٹ، اس کی جو ہے پیش رفت سے جو ہے ڈسٹرکٹ پولیس آفیسر کو جو ہے وہ آگاہ کرے گا۔ اس میں یہ ہے کہ کیپٹل سٹی ڈسٹرکٹ میں جو ہے ایس ایس پی رینک کا، اور جو عام ڈسٹرکٹس ہیں ان میں جو ہے وہ ایس پی رینک کا جو آفیسر ہوگا، پولیس آفیسر، وہ جو ہے وہ تفتیش کا ہیڈ ہوگا اور وہ اس کو ہیڈ کرے گا۔ اچھا،
جس طریقے سے اس کو ڈی پی او کو ایک طرف تو پابند کیا گیا ہے کہ اس نے جو ہے اس میں مداخلت نہیں کرنا ہے تفتیش میں، اسی طرف سے یہ آرڈر جو ہے پولیس آرڈر وہ یہ کہتا ہے کہ ڈسٹرکٹ پولیس آفیسر اس بات کا پابند ہے کہ وہ تفتیش کے عمل میں تفتیش کے ہیڈ کو ہر طرح کی اسسٹنس جو ہے اور اس کی جو مدد ہے وہ پرووائڈ کرے گا۔ اور اس میں ایک چیز محسوس کی ہوگی آپ لوگوں نے کہ عموماً اس طرح سے ہوتا ہے کہ جب تفتیش ہوتی ہے تو تفتیش میں ایک پارٹی وہ یہ محسوس کرتی ہے، اس کو گریونس ہوتا ہے، وہ ایگریوڈ ہو جاتی ہے کہ اس کے ساتھ جو تفتیشی آفیسر ہے وہ جو ہے اس کے ساتھ انصاف نہیں کر رہا ہے، اور وہ تبدیلی تفتیش کے لیے جو ہے وہ تحرک کرتی ہے۔ تو اس میں جو ہے وہ یہ ہے کہ تبدیلی تفتیش کے لیے جو ہے بورڈ کو کانسٹیٹیوٹ کیا گیا ہے، اور اس کی سربراہی جو ہے ایک ایس ایس پی اور 2 ایس پی صاحبان، جن میں سے ایک جو ہے وہ ہیڈ آف تفتیش ہوگا، ہیڈ آف انویسٹیگیشن ہوگا، وہ جو ہے اس کو کانسٹیٹیوٹ کریں گے اور اس میٹر کو وہ دیکھیں گے۔ اسی طریقے سے پولیس آرڈر میں ریجنز میں کسی بھی ڈسٹرکٹ کو پولیس ریجنز میں تبدیل کیا گیا ہے، اور اس میں سی پی او اور سی سی پی او جو ہے وہ آئی جی کو جو ہے وہ اس حوالے سے مشاورت دیں گے، اور اس میں جو ہے وہ مختلف قسم کی سفارشات جو ہے نا وہ پیش کریں گے، جو کہ صوبائی حکومت کی منظوری کے بعد پروملگیٹڈ ہوں گے، اور اس میں جو ضلع ہے اس کو ایک ضلع کو ایک ڈسٹرکٹ کو جو ہے وہ پولیس ڈویژن میں تقسیم کیا گیا ہے، اور پولیس ڈویژن کو سب ڈویژن میں تقسیم کیا گیا ہے، اور پولیس کی جو سب ڈویژن ہے اس کو پولیس اسٹیشنز میں تبدیل کیا گیا ہے، تقسیم کیا گیا ہے، اور پولیس اسٹیشنز کو جو ہے سب ڈیوائڈ کر کے پولیس پوسٹ اس میں جو ہے تبدیل کیا گیا ہے۔ یہ پولیس آرڈر 2002 میں اس چیز کو سامنے رکھا گیا ہے، اور یہ چیز بظاہر کریٹ کی گئی ہے، لیکن میں ذاتی طور سے پولیس رول جو ہے 1861 اور پولیس ایکٹ 1861 میں جو پولیس کی ڈویژن کی گئی ہے، پولیس کو جو ہے جس طریقے سے اس کی حدود وغیرہ جو ہے ان کا تعین کیا گیا ہے، اس کو میں زیادہ بہتر سمجھتا ہوں۔ بہرحال اس کے علاوہ یہ ہے کہ پولیس نیگلیجنس اور اس کی جو ایکسیسز ہے، اس کی جو زیادتی ہے، اس کی بابت جو ہے وہ ایک جو شکایت ہے وہ کہاں ہوگی، تو اس میں کہا گیا ہے کہ ضلع ناظم، لیکن اب چونکہ ضلعی ناظم کا سسٹم ختم ہو چکا ہے تو یہاں پر بھی ترمیم کی ضرورت ہے، اور سوچنے کی بات یہ ہے کہ آیا یہ پارس جو ہے ڈپٹی کمشنر صاحبان کو دیے جائیں یا سیشن جج صاحبان کو دیے جائیں، یہ آپ نے سوچنا ہے وغیرہ وغیرہ۔ تو اس کے علاوہ ضلعی ناظم کے علاوہ جو ہے یونین پبلک سیفٹی کمیٹی جو ہے وہ اپنے طور سے یا شکایت کنندہ کے شکایت پر اس کی درخواست پر جو ہے وہ کیا کرے گی، ڈی پی او کو سفارش کرے گی، اور ڈی پی او جو ہے اس بابت وہ ہدایت جاری کرے گا، اور اس حوالے سے اس پولیس آفیسر کے خلاف جس نے ایکسس کیا ہو، جس نے زیادتی کی گئی ہو، کسی کے ساتھ زیادتی کی ہو، تو اس پولیس آفیسر کے خلاف ایف آئی آر نہ صرف یہ ہے کہ چاک آؤٹ ہوگی، بلکہ اس کے خلاف ڈپارٹمنٹل انکوائری ہوگی، ڈپارٹمنٹل اس کی، اور اس کو باقاعدہ سسپینڈ بھی کیا جائے گا۔ اس کے ساتھ ہی پولیس کمپلینٹ اتھارٹی ہے، وہ یہ بتاتی ہے کہ پولیس کسٹڈی کے دوران اگر کوئی ڈیتھ ہو جاتی ہے، یا کوئی ریپ کا کیس ہوتا ہے، یا کوئی سوئر قسم کی جو ہے وہ انجری کاز ہوتی ہے کسی قیدی وغیرہ کو یا جو بھی ہے اس سے متعلقہ شخص، تو اس معاملات کو جو ہے وہ ڈیل کرتا ہے پولیس کمپلینٹ اتھارٹی۔ پھر اس کے بعد آ جاتا ہے ڈسٹرکٹ پبلک سیفٹی کمیشن، اس کے 9 ممبران ہیں، اور یہ تفتیش سے متعلق ہے۔ اس میں یہ ہے کہ اگر کوئی پولیس آفیسر یا یعنی کہ خاص طور سے جو ایس ایچ او صاحب ہیں، یہ بنیادی طور سے ایف آئی آر کا اندراج کی ذمہ داری ایس ایچ او جو ہے یہ اس کی ہوتی ہے، اور وہ اگر ایف آئی آر درج نہ کرے یا کوئی انکوائری نہ کرے یا کوئی تفتیشی جو ہے وہ انکوائری میں ہیر پھیر کرے، تو یہ جو ہے ڈسٹرکٹ پبلک سیفٹی کمیشن جو ہے اس معاملات کو جو ہے وہ جانچ کرتا ہے، اور اس کے پاس جو ہے وہ سول کوڈ کے تمام تر اختیارات ہیں، جس میں وہ سمن کر سکتا ہے، اس میں وہ کسی شخص کا بیان لے سکتا ہے، کسی بھی شخص کو جو ہے یہ پابند کر سکتا ہے، مجبور کر سکتا ہے کہ وہ جو ہے ڈاکومنٹس جو ہے جو ریکوائرڈ ڈاکومنٹس ہیں وہ اس کو پیش کرے، اس کمیشن کو پیش کرے۔ اس کے علاوہ وہ بیان حلفی کی صورت میں بھی جو ہے وہ لوگوں کے بیانات، گواہوں کے بیانات لے سکتا ہے، اور وہ باقاعدہ جو ہے لوکل کمیشن کی اپائنٹ کر کے
وہ جس طرح سے لوکل کمیشن جا کر کسی کا بیان وغیرہ لیتا ہے، یہ اختیار بھی اس کمیشن کو جو ہے نا وہ حاصل ہے، سیفٹی کمیشن کو۔ اس کے علاوہ پولیس سے جو سرزد جرائم ہیں اس میں سزائیں بھی جو ہے اس کا بھی تعین کیا ہے اسی پولیس آرڈر 2002 میں، جس میں مثلاً یہ ہے کہ اگر پولیس ہڑتال کرتی ہے یا بلا جواز طور سے کسی عمارت میں داخل ہوتی ہے، کوئی غلط بیانی کرتی ہے، فرائض میں غفلت کرتی ہے، دوران سروس کوئی پولیس آفیسر جو ہے وہ نشہ کرتا ہے، اپنے بالائے جو آفیسر ہیں، آفیسران بالا ہیں، ان کے حکم کی عدولی کرتا ہے، حکم عدولی کرتا ہے، اور غیر ضروری طور سے کسی جائیداد میں وہ گھستا ہے، کسی شخص کو محبوس کرتا ہے، گرفتار کرتا ہے، تو یہ تمام معاملات میں جو ہے اس کے خلاف جو ہے قوانین موجود ہیں، اس کے خلاف ایکشن لیا جائے گا۔ اب ہم آ جاتے ہیں وہ پولیس رولز 1934 کی طرف۔ ابھی جو ہم نے ڈسکشن کی تھی یہ پولیس آرڈر ہے، یہ وہ پولیس آرڈر 2002 ہے جو کہ تفتیش سے متعلق ہے، لیکن اس کے ساتھ ہی اب ہم آ جاتے ہیں پولیس رولز 1934 کی طرف، جو کہ بنیادی طور سے پولیس کو اختیار دیتا ہے کہ وہ کس طریقے سے جو ہے تفتیش کرے گا۔ یہ بہت اہم رولز ہیں۔ اس میں جو ہے وہ 25.1 سے لے کر 25.58 تک کے جو آرٹیکلز ہیں وہ جو کیا کہتے ہیں رولز ہیں اس کے تحت وہ تفتیش ہوتی ہے، اور اس میں ضابطۂ فوجداری کا سیکشن 154 سے لے کر 176 اور 344 جو ہے ضابطۂ فوجداری وہ اس سے جو ہے نا بہت زیادہ ریلیٹڈ ہیں۔ آج ہم کوشش کریں گے کہ 25.1 سے لے کر 25.18 اے کا جو سب رول 2 ہے اس کو ہم ڈسکس کریں۔ اس میں یہ بتایا گیا ہے کہ یہ جو پولیس رولز ہے یہ پولیس افسر کو جو ہے وہ اختیار دیتا ہے کہ وہ قابل دست اندازی پولیس جرم میں جو ہے وہ تفتیش کرے گا بغیر مجسٹریٹ سے کوئی اجازت لیے ہوئے، اور جیسا کہ آپ سب کو علم ہے کہ اس حوالے سے میں نے پہلے بھی گزارش کی تھی کہ 156 ضابطۂ فوجداری کے تحت جو ہے اس بات کا اختیار ہے پولیس افسر کو کہ وہ جو ہے میجسٹریٹ کی اجازت کے بغیر جو ہے وہ تفتیش کر سکتا ہے۔ اب پولیس رولز 1934 کے تحت جو ہے وہ پولیس افسر کیا کرے گا کہ تحریری حکم نامہ جاری کرے گا کسی بھی شخص کو طلب کرنے کے لیے تفتیش کی بات، اور اس میں یہ بتایا گیا ہے کہ آپ نے جو ہے زیادہ سے زیادہ کسی کو تکلیف نہیں دینی ہے، اور کم سے کم تکلیف دینی ہے، اس کو زیادہ عرصے کے لیے ڈیٹین نہیں کرنا ہے، زیادہ عرصے کے لیے اس سے جو ہے نا آپ نے جو ہے نا اس کو اننیسیسریلی اس سے جو ہے نا گفتگو نہیں کرنی ہے، اور آپ کا فرض یہ ہے کہ آپ جو ہے نا سچائی کی تلاش کریں، اصل حقائق معلوم کریں، اور اصل ملزم جو ہے اس کو تلاش کر کے کٹہرے تک لے آئیں، انصاف کے کٹہرے پر پہنچائیں۔ اور اس حوالے سے 25.3 کا جو رول ہے وہ کہتا ہے کہ اگر کسی اور تھانے میں کسی اور تھانے کی حدود میں کسی قسم کی واردات ہوتی ہے تو یہ پولیس آفیسر، یہ جو ایس ایچ او ہے، اس کے علم میں جب یہ بات آتی ہے تو یہ اپنے تھانے میں اس حوالے سے رپٹ روزنامچے میں اس کی باقاعدہ اس کو جو ہے درج کرے گا، اور وہ متعلقہ تھانے میں جہاں پر وہ واردات ہوئی ہوگی اس کو باقاعدہ اس بارے میں انفارم کرے گا، اور وہ پھر آگے جو ہے اس حوالے سے جو ہے وہ پروسیڈ ود کرے گا۔ اسی طریقے سے اگر کوئی جو ایس ایچ او ہے وہ اپنے حدود میں، اپنے تھانے کے حدود میں وہ محسوس کرتا ہے کہ کوئی جرم ہوا ہے، اور اس حوالے سے وہ ایف آئی آر لانچ کرتا ہے، اور ایف آئی آر لانچ کرنے کے بعد اسے پتہ چلتا ہے کہ نہیں بھائی یہ وقوع تو اس کے تھانے کے حدود کا نہیں ہے بلکہ کسی اور تھانے کے حدود کا ہے، تو وہ کیا کرے گا کہ یہاں سے جو ہے ایف آئی آر کو جو ہے اس بابت ایس پی کو جو ہے وہ مطلع کرے گا، اور وہاں سے وہ ایک آرڈر آئے گا جہاں سے وہ ایف آئی آر جو ہے وہ کینسل ہوگی، کینسل ہونے کے بعد اس کو وڈرا کر کے اس متعلقہ تھانے میں جو ہے وہ ایف آئی آر بھیج دی جائے گی، اور وہ وہاں سے جو ہے اس کا اپنی جو ہے تفتیش وغیرہ کا جو آغاز کرے گا۔ اس کو باقاعدہ اس ایف آئی آر کو بنیاد بنا کر ایک اور ایف آئی آر وہ درج کرے گا، اور پھر جو ہے نا وہ آگے پروسیڈنگ ہوگی۔ اسی طریقے سے جو ہے اس میں یہ ہے کہ اگر کسی تھانے کی حدود کا اگر جب کوئی جھگڑا ہو تو اس میں پتہ نہ چل پا رہا ہو کہ یہ جو ہے جو جرم جو سرزد ہوا ہے یا جو وقوع ہوا ہے وہ کس تھانے کی حدود میں ہوا ہے،
تو اس میں آرڈر یہ ہے کہ پولیس رولز یہ کہتا ہے کہ دونوں جو پولیس افسران ہیں، جو دونوں ایس ایچ او صاحبان ہیں، وہ دونوں مل کر مشترکہ طور سے جو ہے تفتیش کا آغاز کریں گے، تا وقت یہ کہ ایس پی جو ہے وہ اس بات کا تعین نہ کر لے یا اس بات کا تعین نہ ہو جائے کہ یہ جو ہے کس ایس ایچ او کا جو ہے نا وہ تھانہ بنتا ہے، کس ایس ایچ او کے علاقۂ تھانے کے حدود میں جو ہے یہ واردات ہوئی ہے، اور پھر جو ہے وہ جو ایس ایچ او ہے وہ آگے سے اس پروسیڈنگ کو جو ہے تنِ تنہا اپنی اس کو پروسیڈ ود کرے گا۔ پھر اسی طریقے سے ہے کہ تفتیش ایک ضلع سے جب دوسری ضلع میں جب منتقل کی جائے گی تو پولیس فائل جو ہے وہ بمائے ایف آئی آر کے وہاں پر چلی جائے گی۔ اسی طریقے سے پولیس آرڈر، یہ جو پولیس رول ہے اس میں ایک آپشنل انویسٹیگیشن کا جو ہے نا وہ رول ہے، وہ یہ بتاتا ہے کہ اس میں اختیارات دیے گئے ہیں ایس ایچ او کو کہ وہ غیر ضروری جو ہے تفتیش سے وہ اپنے آپ کو دور رکھے، اور اگر اس حوالے سے تمام احکامات جو ہیں وہ جو جاری کرے گا، سمن جاری کرے گا، گرفتاری کے جو ہے وہ سرچ گرفتاری وغیرہ کا جو عمل ہوگا یا جو سرچ ہوگا، وہ تمام چیزیں جو ہے وہ تحریر کی صورت میں ہوں گی، اور جو تفتیشی ہے وہ اس حوالے سے ضمنی میں جو ہے وہ اس کا باقاعدہ اندراج کرے گا۔ اسی طریقے سے نقشے کی جو ہے نا پریپریشن بتائی گئی ہے کہ اہم کیسز میں جو ہے نا 2 نقشے جو ہیں وہ تیار کیے جائیں گے، اور اس کے لیے کوالیفائڈ پولیس آفیسر یا کوئی سوٹیبل جو ہے ایجنسی وہ جو ہے وہ اس قسم کے جو ہے نا نقشہ جات کی جو ہے نا وہ تیاری کرے گی، اور اس میں سے ایک نقشہ جو ہے وہ فائنل رپورٹ کے جو سبمٹ کی جائے گی، اس کو چالان کہا جاتا ہے، اور دوسرا جو ہے وہ پولیس کی ڈپارٹمنٹ میں ڈپارٹمنٹل یوز کے لیے جو ہے وہ نقشہ رہے گا، اور نقشہ جو ہے وہ عام طور سے پٹواری یا جو ہے کوئی اور ماہر جس میں نقشہ نویس یا ڈرافٹس مین وغیرہ شامل ہیں وہ اس کی بنائیں گے۔ قتل، ڈکیتی، فساد، جائیداد وغیرہ کی صورت میں جو ہے وہ ہلکا پٹواری کی ذمہ داری ہوتی ہے، اور پٹواری اور پولیس دونوں اس بات کے ذمہ دار ہوتے ہیں کہ وہ جو نقشہ کی جو تیاری ہوتی ہے وہ اس کی ذمہ داری ان پر ہوتی ہے۔ اور یہ ہے کہ پٹواری کو جو ہے باقاعدہ پولیس جو ہے وہ پولیس آفیسر جو ہے وہ تفتیشی جو ہے وہ اس کی رہنمائی کرے گا، اور اس کے حوالے سے جو ہے وہ پٹواری جو ہے وہ نقشے کی تیاری کرے گا۔ ہاں، اس میں یہ بتایا گیا ہے کہ پٹواری جو ہے نقشے کی جب وہ تیاری کرے گا تو جائے موقع کا جو نقشہ بنائے گا اس میں وہ وضاحت نہیں کرے گا، البتہ یہ ہے کہ جو پولیس آفیسر ہے وہ جو ہے وہ اپنے حوالے سے جو ہے اس میں باقاعدہ وضاحت کرتا جائے گا، اور پولیس جو ہے وہ نقل جو ہے وہ نقشہ میں اس میں جو ہے ترجیحاً یہ بتایا گیا ہے کہ پٹواری جو ہے وہ سیاہ رنگ کو، اور پولیس جو ہے وہ سرخ رنگ سے جو ہے نا نقشے میں جو ہے وہ اس کی باقاعدہ جو ہے اس کو تیاری کرے گا، اور پٹواری کو کہا گیا ہے کہ وہ ٹاؤن اور ولیج سائٹ پر جو ہے وہ نقشہ نہیں بنائے گا۔ اس کے بعد ہم آ جاتے ہیں کہ اس میں کرائم برانچ جو ہے وہ، اور کرائم برانچ کے علاوہ جو ہے یعنی کہ بنیادی طور سے کرائم برانچ جو ہے اس کو ٹیکنیکل مشاورت کرے گی، ٹیکنیکل مشورے دے گی، اور کرائم برانچ جو ہے وہ فنگر پرنٹ ہو گیا، فوٹوگرافک پروسیس ہو گیا، ٹیکنیکل ورک ہو گیا، ہینڈ رائٹنگ وغیرہ ہو گیا، اس تمام معاملات میں جو ہے نا اس کو وہ تفتیشی کو جو ہے مدد فراہم کرے گی۔ اسی طریقے سے انسپیکٹر آف ایکسپلوسو جو ہے وہ اس حوالے سے جو ہے وہ اپنا رول اس طرح سے پلے کرے گا کہ اسلحہ وہ یہ دیکھے گا کہ اسلحہ جو ہے وہ جو فائر کیا گیا ہے وہ تازہ ہے یا کس قسم کا ہے، اسی طریقے سے وہ دیکھے گا کہ اس میں جو بارود استعمال کی گئی ہے وہ کس قسم کی ہے، بارود کی کیا اہلیت ہے، کیا اس کی جو ہے خاصیت ہے، اسلحہ جو ہے قابل استعمال ہے کہ نہیں ہے، اور اسلحے کا کون سا حصہ جو ہے وہ فیکٹری میڈ ہے یا ہاتھ کا بنا ہوا ہے، اس کے علاوہ کوئی خاص قسم کی گولہ بارود اور مخصوص اسلحہ وغیرہ کا جو ہے اس میں حوالہ ہے کہ آیا کارتوس کو دوبارہ بھرا گیا ہے، اس میں کس قسم کی لوڈ ہوا ہے، اور اس میں جو ہے وہ جو ایکسپرٹس ہوں گی وہ صرف شہادت جس میں اہم کیسز ہوں گے اس میں شہادت کے لیے وہ آئیں گے۔ تو اس کے ساتھ ہی آج جو ہے وہ ہم 8ویں قسط کا جو ہے وہ اختتام کرتے ہیں، اور اس کے بعد انشاءاللہ 9ویں قسط کی جو ہے نا اس میں جو ہے آپ کو میرا لیکچر آپ سنیں۔ تب تک کے لیے اللہ حافظ۔